بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. میرے محترم بزرگوں عزیزان گرامی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت سے ایسی مبارک راتیں، بہت سے ایسے مبارک دن اور ایسا مبارک مہینہ اللہ نے ہمیں عطا کیا جس میں عبادت کا ثواب عام دنوں سے بڑھا دیا جاتا ہے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جمعے کے دن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سید الایام یوم الجمعہ، کہ تمام دنوں کا سردار جمعے کا دن ہے. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا جمعے کو تمام دنوں پر فضیلت عطا فرما دی اور جمعے کو ایک مبارک اور مقدس دن بنا دیا. جمعے کے دن عبادت کے ثواب کو بڑھا دیا اور جمعے کے دن بہت سی چیزیں، بہت سے اعمال ایسے رکھ دیے کہ اگر بندہ ان کو کر لے تو اللہ اس کو بڑا اجر و انعامات سے نواز دیتا ہے. اسی طریقے سے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا سید الشہور شہر رمضان، کہ تمام مہینوں کا سردار وہ رمضان کا مہینہ ہے. تمام دنوں کا سردار تو جمعے کا دن ہے اور تمام مہینوں کا سردار رمضان کا مہینہ ہے. اور رمضان کے مہینے میں اللہ کی جانب سے بہت سی ایسی نعمتیں اور برکتیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے رکھی ہے جو دیگر دنوں میں نہیں. رمضان کے مہینے میں عبادت کے ثواب کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں. اسی طریقے سے بہت سی راتیں بھی اللہ رب العزت نے رکھی ہیں جن میں عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے. جیسا کہ ماہ رمضان میں ہے لیلۃ القدر، جس کو ہم اور آپ شب قدر کہتے ہیں، اور شعبان کے مہینے میں ہے لیلۃ البراءۃ، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں شب برات، جو آج کی رات ہے. یہ وہ رات ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس میں عبادت کے ثواب کو دوسرے دنوں کے بالمقابل بڑھا دیا، اضافہ کر دیا اور زیادہ اجر و انعام ملے گا. لیکن میرے بزرگوں سمجھنے کی بات ایک یہ بھی ہے، جن مواقع پر عبادت کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں، اس موقع پر یا اس جگہ پر گناہ کے وبال کو بھی بڑھا دیا جاتا ہے. آپ میری بات کو اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے رمضان کے مہینے میں اگر کوئی شخص عبادت کرے تو اللہ اس کی عبادت کے ثواب کو بڑھا دیتا ہے. وہیں اگر وہ ماہ رمضان میں گناہ کرے تو گناہ کا وبال بھی بڑھ کر ملتا ہے. اسی طریقے سے کوئی مسجدوں کی بے حرمتی کرے تو یہ بری بات ہے، گناہ ہے، غلط ہے. لیکن وہیں اگر کوئی مسجد نبوی کی، مسجد حرام کی، بیت اللہ کی بے حرمتی کرے، یہ بڑا گناہ ہے، چونکہ بڑی چیز کی بے حرمتی ہے وہ بھی مسجد، لیکن مقام کا فرق ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص پانی میں پیشاب کر دے، تالاب کے اندر، کنویں کے اندر، ہم کہتے ہیں بہت بری بات ہے. لیکن وہیں اگر کوئی زمزم کے پانی میں پیشاب کر دے تو یہ بدترین سے بھی بدترین بات ہے. معلوم ہوا کہ مقامات کے بدل جانے سے، موقع کے بدل جانے سے جہاں اللہ نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے، وہیں گناہ کرنے پر سزا کا مستحق بھی بندہ زیادہ ہوتا ہے. رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے اللہ کے یہاں بڑا مبارک وقت ہوتا ہے.
اس وقت میں جب بندہ تہجد کی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ بڑا اجر اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اللہ آسمان دنیا پر آ جاتا ہے اور بندوں کو پکار پکار کر کے کہتا ہے کوئی جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو دے دوں؟ ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت کا سوال کرے اور میں اس کے تمام گناہوں کو بخش دوں؟ ہے کوئی جو مجھ سے روزی کا سوال کرے اور میں اس کی روزی کے اندر اضافہ کر دوں؟ اللہ اس طریقے سے سوال کرتا ہے، تو گویا اس وقت عبادت کے ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس وقت میں گناہ کرے، چوری کرے، زنا کرے، تو اس کا وبال، اس کا گناہ بھی اس کو بڑھ کر کے ملے گا۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ تو جیسے شب برات کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی عبادتوں کے ثواب میں اضافہ فرما دیتے ہیں، اسی طریقے سے اس موقع پر گناہوں کے وبال میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص گناہ کرے، مثلا بدعات و رسومات جیسے آتش بازیاں، پٹاخے پٹکانا اور کوئی اور اس طرح کی خرافاتیں کرنا، تو ان کا وبال اور ان کا گناہ بھی بڑھ کر کے ملے گا۔ اس لیے اس موقع پر ہمیں اس طرح کے خرافات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ رہا عبادت کا مسئلہ، میں نے حدیث مبارکہ ذکر کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے لوگو، جب شعبان کی نصف ہو یعنی آدھا شعبان ہو تو تم رات میں اللہ کی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ تو معلوم ہوا کہ یہ رات عبادت کی رات ہے۔ اس رات میں کیا عبادت کریں؟ کوئی عبادت کا خاص طریقہ نہ حدیث کے اندر نہ علماء نے اس کو بیان کیا ہے، کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی عبادت کا یا نماز کا خاص طریقہ ہے کہ 4 رکعت کی نیت باندھنی ہے، پہلی رکعت میں فلاں سورت پڑھو، دوسری میں فلاں پڑھو، تیسری میں فلاں پڑھو، چوتھی میں وہ رکعت پڑھو، وہ فلاں سورت پڑھو۔ ایسا کوئی خاص طریقہ حدیث کے اندر یا علماء نے کوئی طریقہ بیان نہیں کیا، اس لیے اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دیں کہ عبادت کا یا نماز کا کوئی خاص طریقہ اس رات کے اندر ہے، ایسا نہیں۔ جو عبادتیں، جو طریقہ عبادت کا دیگر دنوں میں ہے، دیگر راتوں میں ہے، وہی طریقہ اس کے اندر ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آپ اس رات میں عبادت کی کوانٹٹی بڑھا دیں، مقدار زیادہ کر دیں، عبادت زیادہ کریں، نوافل پڑھ سکتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں ذکر کی گیا، ذکر سے متعلق حدیث مبارکہ کے اندر بیان کی گئی ہیں، اس میں آپ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، درود شریف کی کثرت کر سکتے ہیں، یا ایک نماز صلاۃ التسبیح اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ بڑی فضیلت ہے صلاۃ التسبیح کی۔ میرے نبی علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو صلاۃ التسبیح کا طریقہ بتلایا تھا، اور یہ حدیث کے اندر یہ فضیلت اس کی بیان کی گئی ہے کہ جو شخص صلاۃ التسبیح پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صغیرہ اور کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ رات تو چونکہ برات کی رات ہے، گناہوں سے بخشش کی رات ہے، تو گناہوں سے بخشش کے لیے صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ اور علماء نے بیان کیا ہے احادیث کی روشنی میں کہ بندے کو چاہیے کہ زندگی میں، یعنی شروعات اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ اگر ایک دن میں یعنی روزانہ اگر صلاۃ التسبیح پڑھنے کا موقع ملے تو روزانہ پڑھ لیں، روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھ لیں، ہفتے میں 1 مرتبہ بھی اگر نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ لیں، مہینے میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو سال میں پڑھ لیں، سال میں بھی اگر نہ پڑھ سکے تو کم از کم زندگی میں بندہ 1 مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھ لے۔ یہ فضیلت کی بات ہے۔ اور صلاۃ التسبیح کا طریقہ بھی میں آپ کو بتلاتے چلوں۔ صلاۃ التسبیح میں ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے پوری نماز میں 300 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ اور طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نیت سے ہم نماز کی نیت باندھیں گے، 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح واسطے اللہ کے، رکن رکعت شریف کی طرف، جیسا آپ دیگر نمازوں کی نیت باندھتے ہیں۔
پہلے آپ ثنا پڑھیں گے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، جو چاہے وہ سورت ملا لیں سورہ فاتحہ کے بعد۔ قرات سے فارغ ہونے کے بعد 15 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھا جائے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 15 مرتبہ۔ پھر رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیح پڑھیں سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ گویا پڑھنے کے بعد، پھر 10 مرتبہ رکوع کے اندر یہی تسبیح پڑھیں۔ پھر رکوع سے اٹھیں گے تو ربنا سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہنے کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھیں۔ کتنی مرتبہ ہو گئی؟ 35 مرتبہ ہو گئی۔ پھر ہم سجدے میں جائیں گے، سجدے میں جا کر پہلے سجدے کی تسبیح پڑھ لیں، اس کے بعد پھر یہی تسبیح جو ہے 10 مرتبہ پڑھیں، 45 مرتبہ ہوگی۔ سجدے سے اٹھ کر جب ہم بیٹھیں گے تو بیٹھنے پر 10 مرتبہ پھر یہی تسبیح پڑھیں گے، 55 مرتبہ ہوگی۔ پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح پڑھ کے پھر اسی کو پڑھ لیں گے، کتنی مرتبہ؟ 65 مرتبہ ہو گئی۔ پھر دوسرے سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جائیں گے، بیٹھ کر کے پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جائے گی، تو ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہو گئی، تو 4 رکعت میں کتنی ہو جائیں گی؟ 300 مرتبہ۔ اور پھر جب آپ پہلی رکعت میں دوسرے سجدے سے اٹھنے کے بعد یہ 10 مرتبہ پڑھیں گے تو پھر اللہ اکبر کہہ کر کھڑے نہیں ہونا، کیونکہ تکبیر تو آپ کہہ چکے کھڑے ہونے کی، بس بغیر اللہ اکبر کہے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ ایک رکعت مکمل ہو گئی، دوسری رکعت تیسری چوتھی اسی طریقے سے پڑھیں۔ دوسری رکعت میں چونکہ تشہد میں بیٹھنا ہے تو تشہد میں دوسرے سجدے سے اٹھ کر جب ہم تشہد میں بیٹھیں گے پہلے تشہد پڑھ لیں، تشہد پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لیں اور تیسری کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ چوتھی رکعت میں بھی اسی طریقے سے تشہد پڑھ کے یہ پوری جو ہے دعائیں پڑھ کے درود شریف دعائیں معصورہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہ پڑھے اور اس کے بعد سلام پھیرتے ہیں۔ اس طریقے سے صلاۃ التسبیح پڑھی جاتی ہے اور فضیلت میں نے اس کی آپ کو بتلا دی۔ اسی طریقے سے ایک حدیث مبارکہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اس رات کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھی، چونکہ آپ کی بیک وقت 9 بیویاں تھیں اور باریاں ان کے مقرر تھیں کہ فلاں دن حضرت عائشہ کے پاس، فلاں دن فلاں جگہ، تو اس دن کی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر پر تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رات میں میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر موجود نہیں ہے، تو میں نکلی آپ علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے، میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جنت البقیع قبرستان کے اندر موجود ہے۔ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے کہ آج آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ آج شب برات ہے، آج کی رات اللہ تبارک و تعالی 1000 بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ بنو کلب ایک قبیلہ تھا عرب کے اندر نبی علیہ السلام کے زمانے میں، اور وہ قبیلہ وہ تھا جو بہت زیادہ بکریوں کو پالتا تھا، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ اے عائشہ بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد کے بقدر، یعنی زیادتی کو بیان کرنا چاہتے ہیں نبی علیہ السلام کہ اللہ بے انتہا لوگوں کے اللہ مغفرت فرماتا ہے آج کے رات۔ تو یہ بات حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتائی، اس سے معلوم ہوا کہ یہ رات مغفرت کی رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی تعداد میں بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ یہیں پر میں آپ کو یہ مسئلہ بھی بتلاتا چلوں کہ اب اس کی بنیاد پر ہمارے بہت سے احباب ہر سال شعبان کی 15ویں 14ویں رات کو شب برات میں قبرستان جانے کو لازم اور ضروری سمجھتے ہیں اور باقاعدہ ٹولیاں بنا کر کے جماعتیں بنا کر کے وہ قبرستان جاتے ہیں۔ قبرستانوں کو لائٹوں سے سجایا جاتا ہے۔ میرے بزرگوں یہ بات خلاف سنت اور خلاف شریعت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی پوری زندگی کے اندر صرف ایک مرتبہ شب برات کے موقع پر قبرستان گئے ہیں، 63 سالہ عمر میں ایک مرتبہ آپ گئے ہیں، اور ہمارا طریقہ کیا ہو گیا؟ ہر سال جاتے ہیں۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد کسی صحابی کے بارے میں حدیث کے اندر نہیں آتا کہ وہ شب برات میں قبرستان گئے ہوں۔ دوسری بات
اللہ کے نبی علیہ السلام قبرستان گئے، ایسے گئے کہ آپ کی بیوی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی خبر نہ ہوئی۔ آپ حضرت عائشہ سو رہی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام اٹھے اور قبرستان چلے گئے بنا بتائے۔ ہمارا طریقہ کیا ہے؟ باقاعدہ اور 10 لوگوں کو اکٹھا کریں گے اپنے ساتھ اور ٹولیاں بنا کر کے تب جائیں گے۔ اگر جانا ہے زندگی میں ایک مرتبہ ہے، کبھی بھی جانا ہے جا سکتے ہیں، اکیلے طرح جائے، چراغاں کرنے کی قبرستانوں کے اندر لائٹیں سجانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی جانا چاہے تو جائے، لیکن لازم اور ضروری سمجھتے ہوئے نہیں جانا چاہیے۔ سنت بھی نہ سمجھے، عمل سنت نہیں ہے۔ اگر کوئی لازم اور ضروری سمجھ کر کے جا رہا ہے تو خلاف سنت ہے، بدعت ہے، ثواب کی بجائے گناہ بھی ملے گا۔ اور ایک بات میں یہ بھی آپ کو بتلاتا چلوں کہ ایصال ثواب کے لیے بہت سی خرافات ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں، اگرچہ ایک الگ مستقل موضوع ہے، انشاءاللہ کبھی اس کو بیان کیا جائے گا، لیکن بتلانا صرف یہ چاہتا ہوں کہ ایصال ثواب کے لیے قبرستان جانا بھی ضروری نہیں ہے۔ آدمی قبر لندن میں ہو، سعودی میں ہو یا ہندوستان میں ہو، آدمی لندن امریکہ میں بیٹھا ہوا ہو، یہ سارے ثواب ایسی چیز ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں، اللہ سے کہیں کہ اللہ میں نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب فلاں بندے کی روح کو پہنچا دے، ہو گیا۔ کیونکہ ثواب پہنچانے کا مطلب یہ اللہ کا کام ہے، ایسا نہیں کہ قبرستان جا کر ہی اس کی روح کو ثواب پہنچے گا، یہ تو اللہ سے دعا کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب اس بندے کے نام اعمال میں ڈلوا دیتا ہے۔ تو یہ سارے ثواب کے لیے قبرستان جانا ضروری نہیں ہے۔ گھر بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر، کہیں بھی بیٹھ کر آپ قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں اور اس کا ثواب اپنے نیت کے لیے، اپنے مرحوم کے لیے پہنچا دیں، انشاءاللہ اس کا ثواب پہنچ جائے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بے شمار بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، وہیں ایک حدیث مبارکہ میں یہ بات نبی علیہ السلام نے بتلائی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوتی۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ کچھ لوگ اس رات میں بھی مغفرت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ مختلف لوگوں کا ذکر کیا گیا، جن میں سے ایک شخص ہے شراب پینے والا۔ اسلام کے اندر جب شراب کو حرام کر دیا گیا اور مسلمان کے لیے شراب پینا جائز نہیں ہے، پھر بھی بندہ اگر شراب پیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت توبہ کے بغیر نہیں فرماتے۔ اگر وہ توبہ کر لے، شراب پینے سے باز آ جائے اور اللہ سے پکا ارادہ کر کے کہے کہ اللہ مجھ سے جو غلطی ہو گئی، جو گناہ ہو گیا، میں اس سے آپ سے توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں اور آئندہ میں شراب نہیں پیوں گا، یہ توبہ کرنے کا طریقہ ہے، اللہ رب العزت معاف فرما دے گا۔ لیکن بغیر توبہ کے شرابی کی مغفرت نہیں ہوتی، جیسے آج کی رات مغفرت کی رات ہے، اللہ شرابی کو معاف نہیں فرماتا۔ ایک آدمی ہے والدین کی نافرمانی کرنے والا، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اگر کسی شخص سے اس کے والدین ناراض ہیں اور وہ بھی کسی شرعی وجہ سے ناراض ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے والدین کو منائے، اپنے والدین کو راضی کرے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم چاہتے ہو دیکھنا کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے یا ناراض، تو اپنے والدین کو دیکھ لو، اگر تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہے تو اللہ بھی تم سے راضی ہے، ماں باپ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے۔ اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے والدین اگر ان کا سایہ اگر ہمارے سروں پر ابھی موجود ہے اور وہ دنیا کے اندر ہے، حیات ہے، ہمیں دعا کرنی چاہیے ان کی لمبی عمر کی، اور ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ رب کعبہ کی قسم، تمام چیزیں مل سکتی ہیں، تمام نعمتیں مل سکتی ہیں، لیکن ماں باپ نہیں مل سکتے۔ اس لیے اگر کسی کے ماں باپ ہیں تو وہ اپنی جنت کی حفاظت کر لیں، اپنی جنت کو بچا لیں، اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت تو ماں کے قدموں تلے ہے، اور فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ باپ تو جنت کا دروازہ ہے، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه۔ اے لوگوں، اگر تم چاہو تو اس جنت کے دروازے کی حفاظت کر لو، اور اگر چاہو تو اس کو ضائع کر دو۔ تو ماں باپ جیسے نعمت نہیں ملے گی، جن کو دیکھنے پر اللہ نے حج مبرور کا ثواب دے دیا، کہ اگر آپ کے پاس حج کے پیسے نہیں ہیں، آپ کو حرم جانے کا موقع نہیں مل رہا، آپ کے پاس نہیں ہے بجٹ، میرے نبی نے فرمایا
اپنے والدین کو محبت بھری نگاہ سے دیکھ لو، ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ صحابی نے معلوم کیا یا رسول اللہ اگر ہم بار بار دیکھیں، نبی نے فرمایا جتنی مرتبہ دیکھو گے اتنے ہی حج کا ثواب ملے گا۔ ایسے نعمت کہاں ملے گی میرے جوانوں، میرے بھائیوں، کہاں ملے گی ایسی نعمت؟ تو ماں باپ بڑی اہم نعمت ہے، اس لیے اپنے والدین کو خوش رکھو، اللہ خوش رہے گا، اور رزق میں بھی فراوانی ہوگی، مال دولت میں بھی برکت ہوگی انشاءاللہ اگر والدین خوش ہیں تو۔ اسی طریقے سے ایک شخص ہے جس کی مغفرت آج کی رات میں نہیں ہوتی، قاتل، قتل کرنے والا یا دل میں کینہ رکھنے والے کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ جب ہم ایک دوسرے سے دل میں کینہ رکھتے ہیں نا کہ اللہ نے اس کو یہ کیوں دے دیا، اس کے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، کہ اللہ کرے بیڑا غرق ہو جائے، یہ مر جائے، اس کا مال ختم ہو جائے، جو ہم دوسروں کے لیے دل کے اندر غیبت جو ہے کینہ رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، جلن رکھتے ہیں، میرے بزرگوں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، اور اگر اللہ نہ چاہے تو سامنے والے بندے کا کوئی نقصان بھی نہیں ہو سکتا، چاہے کسی کے لیے کتنا بھی جلن دل کے اندر رکھ لو، کیونکہ نفع نقصان کسی کے جلن رکھنے، کینہ رکھنے سے نہیں ہوتا، یہ اللہ کی منشا، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے ہم دل میں کسی کے لیے کتنا بھی کینہ رکھ لیں اور کسی کے لیے کتنی بھی بد دعائیں کر لیں، اس کا بیڑا غرق نہیں ہوگا اگر اللہ نہ چاہے۔ تو اس لیے دل میں کینہ رکھے، اپنا ہی نقصان ہے، جیسا کہ آج کے دن کا نقصان کہ جو شخص دل کے اندر کسی کی طرف سے کینہ رکھتا ہے تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اس طرح کی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور فضیلت کی بات کرتے ہوئے میں آپ کو یہ حدیث بھی بتا دوں، جب شب برات کا موقع آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اور باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے کہ ہے کوئی جو مغفرت کا سوال کرے اللہ سے اور اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے۔ میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے جو ہے تلاوت کی، جس میں اللہ نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ اللہ نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ اے پیغمبر، اے محمد، آپ میرے بندوں سے کہہ دے، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اور گناہ کیا ہے، میرے آپ ان بندوں سے کہہ دو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے قریبی بندوں سے کہہ دو، اللہ تو یوں کہہ رہا ہے کہ میرے گنہگار بندوں سے کہہ دو جن سے غلطیاں ہو گئی، گناہ ہو گئے، اے نبی ان سے کہہ دو۔ کیا پیغام دیا اللہ نے، کیا کہلوایا؟ فرمایا الذین اسرفوا علی انفسہم، ان سے کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے لوگو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، کتنے بھی گناہ ہو گئے ہوں اللہ سے آ کر توبہ کر لو، معافی مانگ لو، تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ علماء نے بیان کیا ہے اللہ کی صفت رحیمیت، اللہ کی صفت غفاریت تو ایسی ہے، اگر بندہ گناہ کرتے کرتے زمین و آسمان کے درمیانی خلا کو بھر دے، یعنی اتنے گناہ اس سے ہو جائے کہ زمین و آسمان کے درمیانی جگہ کو گناہوں سے بھر دیا جائے، پھر وہ اللہ کے سامنے آ کر کے رو لے، گڑ گڑا لے اور معافی مانگ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تب بھی معاف کرنے پر قادر ہے۔ اللہ کی ذات تو ایسی ہے۔ فرمایا لا تیأسوا من روح اللہ، اے لوگو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے تو کافر مایوس ہوتے ہیں، ایمان والوں کی شان نہیں ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا۔ تو ایمان والے تو اللہ کی رحمت کی امید رکھیے ہر وقت، اگر گناہ سرزد ہو گئے کوئی بات نہیں، نبی نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ہر بنی آدم، ہر انسان گنہگار ہے، لیکن بہترین گنہگار کون ہے؟ جو توبہ کر لے۔ ایک حدیث میں میرے نبی نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اے لوگو اگر کوئی شخص گناہ سے توبہ کر لے تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، گناہ سے توبہ کرنے والا تو ایسا ہے۔ اور میرے بزرگوں نیکیاں یہ بھی گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ، ایک وقت کی نماز دوسرے وقت کی نماز کی جو گناہ ہوتے ہیں درمیان میں ان گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہے۔
فجر کی نماز پڑھی، پھر ظہر کی پڑھ لی، فجر سے ظہر کے درمیان جو گناہ اس سے ہوئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ظہر کی نماز پڑھنا فجر اور ظہر کے درمیانی گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء اور عشاء سے فجر، ہر نماز دوسرے گناہ کے لیے کفارہ بن جاتی ہے۔ اس لیے نمازوں کی پابندی ہو۔ یہ رات جو ہے عبادت کی رات ہے، جتنی زیادہ ہو سکے اپنے اعتبار سے عبادت کر لیں، صلاۃ التسبیح پڑھ لیں۔ ایک بات یہ بتلا دوں، نفل نمازوں کا اہتمام جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ خلوت اور تنہائی میں پسند ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نفل عبادت تو ایسی ہے کہ بندہ اور اللہ دونوں کے درمیان تیسرا نہ۔ نفل عبادت تو ایسی ہے کہ بندے اور اللہ کے درمیان کوئی، یعنی جتنا بندہ چھپ کر کے نفل عبادت کرتا ہے اور رو کر تنہائی میں اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کو اتنا زیادہ پسند ہے۔ تو تنہائی میں کر سکتے ہیں، اپنے گھروں پر آپ عبادت کر سکتے ہیں، مسجد میں کر سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر لیں، ذکر و اذکار کر لیں۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل الدعاء الحمدللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا افضل ذکر وہ لا الہ الا اللہ ہے اور افضل دعا الحمدللہ ہے۔ تو آپ ذکر کریں تو لا الہ الا اللہ کا ذکر کر لیں، کلمہ طیبہ کا ذکر کر لیں۔ آپ دعا پڑھنا چاہتے ہیں تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لیں۔ یہ مشکل ہے تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھ لیں۔ یہ مشکل ہے تو استغفار کی کثرت کر لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور اگر اور پڑھ سکتے ہیں تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب پڑھ لیں، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لیں۔ گویا استغفار آپ تینوں طریقے سے کسی بھی طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، تو استغفار کی کثرت کر لیں۔ اور جو ہے نمازوں کی گویا ایسے عبادت کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ رات کی نفل عبادت کی وجہ سے ہماری فجر ہی قضا ہو جائے، یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اصل چیز فرائض ہے، تو رات میں عبادت اس وقت تک اور ایسے کی جائے کہ ہماری فجر قضا نہ ہو۔ رات بھر عبادت کی اور فجر غائب ہو گئی، کیا فائدہ ہوا بھائی؟ اصل جو فرض نماز تھی وہ تو قضا ہو گئی، وہ تو چھوٹ گئی، اور نوافل میں ہم پوری رات لگے رہے۔ اس طرح کا ایک حدیث کے اندر واقعہ بھی گزرا ہے، باہر کہ تم ایسے عبادت ہو کہ آرام بھی ہو جائے اور عبادت بھی ہو جائے۔ فجر کی نماز تو از کم ہم جماعت کے ساتھ پڑھ لیں۔ اسی طرح روزے کا مسئلہ ہے کل، تو جو شخص کل روزہ رکھنا چاہے مستحب ہے، رکھ سکتے ہیں، نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں ملے گا، رکھ لیں تو انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ اور وقت بھی میں آپ کو بتلا دوں، روزے کے سحری کے ختم کا جو وقت ہے وہ 5:39 پر ہے کیلنڈر کے اندر۔ احتیاطاً 2-4 منٹ پہلے ہمیں سحری کو روک دینا چاہیے، یعنی کہ 5:35 تک ہم سحری کھا سکتے ہیں۔ 5:39-40 پر اذان ہوگی اور 5:50 پر صبح نماز ہوگی۔ صبح کے لیے ہے یہ وقت، تاکہ جو حضرات روزہ رکھتے ہیں یا رات میں جا کر عبادت کرتے ہیں تو وہ نماز ادا کر کے فجر کی پھر آرام وغیرہ کر سکیں۔ اور باقی اس طرح کی جو رسومات ہیں جیسے حلوہ پکانا اور اس طرح کی جو رسومات ہیں، اس طرح کی چیزوں سے اللہ کے واسطے خود کو بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں، پٹاخے وغیرہ پٹکانے سے، بائکوں کی اسٹنٹ کرنے سے، ایسی کوئی بھی چیز جس سے کہ دنیاوی اعتبار سے نقصان پہنچ رہا ہو، تو ایسی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ عمل کریں گے بھائی، اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لائٹ بند کریں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين.
وقنا عذاب الصراط وقنا عذاب الموت وقنا عذاب جهنم وقنا عذاب من فتنة الدجال. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان اللہ عما یشرکون. اے اللہ تیری ذات پاک ہے، اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ تو غفار ہے، اللہ تو قہار ہے، اللہ تو رحمان الرحیم ہے. اے اللہ ہم گنہگار بندے ہیں، اللہ ہم سیاہ کار بندے ہیں، ہم خطا کار ہیں. اللہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اللہ گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. اے ربا، اے اللہ، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، اپنے گنہگار بندوں کی مغفرت فرما دے. اللہ اپنے گنہگار بندوں کی بخشش فرما دے. اللہ تیرے گنہگار بندے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. اے ربا، تیری ذات غفور الرحیم ہے، اپنی صفت غفاریت کے بہانے اللہ ہماری مغفرت فرما دے. اللہ ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے. اے اللہ، آپ کے علاوہ ہمارا کوئی سہارا نہیں، اللہ آپ کے علاوہ ہمارا کوئی در نہیں. اے اللہ، آپ ہی کا در ہے. اے اللہ، آپ ہی کے بندے ہیں. اللہ، آپ ہی کے لاڈلے حبیب کے امتی ہیں. اے اللہ، نبی کے صدقے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ، لغزشوں کو، خطاؤں کو درگزر فرما دے. اے اللہ، یہ مغفرت کی رات ہے. اللہ، اس رات میں آپ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے بقدر لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. اللہ، ان کے گناہوں کو بخش فرماتے ہیں. اے اللہ، ہمارے گناہ تو انگنت ہیں. اللہ، ہمارے گناہ تو بے شمار ہے. اے اللہ، ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے. اے اللہ، یقیناً آپ کی ذات پر ہمارے گناہوں کو معاف کر دینے سے اور ہمیں خوب روزی عطا کر دینے سے آپ کی نعمتوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اللہ، ہماری بخشش فرما دے. اللہ، خوب نعمتیں عطا فرما دے. اے اللہ، حلال روزی عطا فرما دے. اے اللہ، اے رب کریم، ہمارے بڑے چھوٹے والدین، رشتہ دار، اساتذہ، اللہ جو بھی اس دار فانی سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما دے. اللہ، ان کے درجات کو بلند فرما دے. اللہ، قبر میں کروٹ کروٹ چین و سکون نصیب فرما دے. اللہ، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے. اللہ، یقیناً ہم سب کو بھی مرنا ہے. اللہ، دنیا سے جانا ہے. اللہ، ہماری موت کا وقت بھی نہ جانے کب آ جائے. اے اللہ، ہم تیرے گنہگار بندے ہیں. اللہ، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دے. اللہ، ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دینا. اللہ، عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما دینا. اللہ، پل صراط کے عذاب سے بچا لینا. اللہ، جہنم کے عذاب سے بچا لینا. اے اللہ، یا ارحم الراحمین، اللہ ہمارے تمام خطاؤں کو، گناہوں کو، لغزشوں کو معاف فرما دے. اے اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عطا فرما دے. یا اللہ، بہت سے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں اپنے بیماروں کی جانب سے یا مرحومین کی جانب سے. اللہ، اے اللہ، جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ ان کے حق میں بھی دعاؤں کو قبول فرما لے. اللہ، تمام بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما دے. یا اللہ، کوئی بہت سے لوگ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں. یا اللہ، بہت سے لوگ جیلوں میں ہیں. اللہ، ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں. اللہ، تمام لوگوں کو باعزت بری فرما دے. اے اللہ، جو ہاسپٹل میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کامل عطا فرما دے. بہت سے اپنے گھروں میں بیمار ہیں، اللہ سب کو شفاء کامل عطا فرما دے. اے رب کریم، ہم سب کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما دے. جو مقروض ہیں اللہ قرضوں کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما دے.
اللہ اپنے خزانے غیب سے ہم سبھی کی مدد فرما دے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں جو بن بیاہی بہنیں بیٹیاں ہیں اللہ ان کے نکاح کے اسباب پیدا فرما دے۔ یا اللہ اس کے اسباب پیدا فرما دے۔ یا اللہ تمام غلطیوں سے خطاؤں سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ شیطان کے اثرات سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ اے رب کریم جو بھی ہمارے دلوں میں جائز حاجات ہیں، مرادیں ہیں، تمنائیں، آرزویں ہیں، اللہ تو بخوبی جانتا ہے۔ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے۔ اللہ ہمارے تمام خطاؤں کو معاف فرما کر ہماری دلی تمام جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ اللہ حلال روزی عطا فرما دے، حرام سے حفاظت فرما دے۔ یا اللہ مال دولت میں خوب برکت رحمت نازل فرما دے۔ یا اللہ اس مال کو صحیح جگہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ نبی علیہ السلام نے خیر کی لائن سے جو بھی دعائیں مانگی ہیں اللہ ان میں ہمارا حصہ نصیب فرما دے۔ جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے اللہ ہم سب کو پناہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول منظور فرما لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔